اگر ہم اس قرآن کو ھذا القرآن لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ پہاڑ اس کے بوجھ کو اور خوف کی وجہ سے دب بھی جاتا اور ریزے ریزے ہو جاتا۔ متصدعا من خشیۃ اللہ، کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے وہ بھی ریزے ریزے ہو جاتا، دب جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ اس میں تفکر کرے۔ افلا تتدبرون، قرآن تدبر تفکر کے لیے بھیجا گیا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی بات کو اور ہر ظاہر بات کو بھی۔ هو الرحمن الرحیم، وہی مہربان رحم کھانے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ جو کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ الملک، بادشاہ کون ہے؟ خود اللہ فرما رہے ہیں الملک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ القدوس، جو کہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے، ہر عجز سے منزہ ہے۔ القدوس کا معنی یہ ہے حی لا یموت، قدوس قدوس قدوس، کہ وہ قدوس ذات جو ہر عجز سے وہ پاک اور منزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ السلام، جو سلام یعنی سلامتی دینے والا ہے، جس سے المؤمن امن اسی سے ہے۔ المہیمن، وہی پناہ دینے والا ہے۔ العزیز، وہ زبردست ہے۔ الجبار، وہ بڑا سخت گیر ہے۔ المتکبر، بڑائی اسی کی ہے۔ بولو یہ سب صفتیں کس کی ہیں؟ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہو کون ہے؟ زور سے کہو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہاں فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر شرک سے، کہ تم سجدہ کرو تو کس کا کرو، مدد مانگو تو کس سے مانگو، قربانی کرو تو کس کی کرو، اسی طرح طواف ہے تو کس کے گھر کا ہے؟ بیت اللہ کا ہے۔ اسی طرح سے رب ذوالجلال نے یہاں واضح کر دیا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگو تو کس سے مدد مانگو؟ اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں اور آپ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ ساری زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے، اس کے اوپر جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، جو نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا، کس نے پیدا کیا؟ جنت کا خالق کون ہے؟ جہنم کس نے بنا رکھی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کا مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کا دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا مصور، وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے تمہاری شکلوں کو کس طرح سے خوبصورت بنایا۔ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر اس کو کتنی مساویانہ انداز سے، آنکھیں اپنی جگہ پر ہیں، ناک اپنی جگہ پر ہے، کان اپنی جگہ پر ہیں۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہ کسی کا ناک اور کان اس کے پاؤں میں آ جائیں، اگر یہ خود بخود چیزیں بنتی تو یہ چیزیں جگہ بھی بدل دیتی۔ ہاں کبھی کبھی آزمائش کی خاطر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح میں اچھی صورت پیدا کر سکتا ہوں، میں کسی کو عیب میں بھی ڈال سکتا ہوں، کیونکہ عیبوں سے پاک کون ہے؟ عیب سے پاک کون ہے؟ اللہ ہے۔ خلقک فسوا، اور فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اس نے کس طرح سے خوبصورت سانچے میں تمہیں ڈھالا ہے۔ اور اللہ پاک بار بار فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت ڈھانچے میں ڈھالا ہے، اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کی شکل میں پہچان رکھی ہے۔ کروڑوں انسانوں کو کھڑا کر دو، ہر ایک کی اپنی پہچان ہے۔ 2 آنکھ، 1 ناک، 2 کان، چہرہ رکھنے والا 6 فٹ کا انسان، 5 فٹ کا، اگر صفوں میں کھڑا کر دو، شکل میں بھی مختلف ہے۔ اور جو اللہ نے انگوٹھے میں یا انگلیوں میں جو نشان رکھے ہیں، وہ کسی کا نشان دوسرے کے ساتھ ملتا بھی نہیں ہے۔ بتاؤ یہ لکیریں کس نے بنائی ہیں؟ یہ کون اس کی جو ہے نقش کاری کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں آنکھیں کون بناتا ہے؟ کان کون بناتا ہے؟ اس کے اندر روح کون پیدا کرتا ہے؟ اس لیے فرمایا وہ اللہ الخالق، وہ خالق ہے، مصور، اور ایسا مصور کہ جو اس میں خوبصورتیاں پیدا کرتا ہے۔
پھر انسان اس کے اندر بہت کچھ ہے، ایک پوری کائنات اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کتنے انواع ہیں پانی کے، میٹھا پانی، کڑوا پانی، اسی طرح سے نمکین پانی، کھاڑا پانی، یہی ہے نا، اور کوئی ہے؟ اور ہوگا تو شکل کوئی گدلا پانی، گندا پانی۔ انسان کے اندر رب نے جتنی پانی کی شکلیں دنیا میں ہیں اتنی اس کی وجود کے اندر رکھتی ہیں۔ ایک کائنات ہے انسان، ہاں، اس کی آنکھوں میں پانی ہے تو نمکین ہے، اس کے زبان کے نیچے پانی ہے تو وہ پانی کی طرح سے یعنی ایسے شفاف ہے جیسے پانی، ہاں، جیسے بارش کا پانی اور لعاب کا پانی شفاف، ہاں۔ اسی طرح سے اس کے اندر تلی ہے تو کڑوا پانی ہے، اس میں گڈر بھی ہیں، جیسے دنیا میں بدبودار پانی ہے تو اس کے گردوں کے اندر بدبودار پانی ہے۔ اسی طرح سے یعنی پانی کی جتنی شکلیں ہیں، شکل بھی اور خواص بھی، اور ان میں جو خواص میں جو اس کی شکل ہے وہ بھی اس کے جسم کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اسی طرح سے مٹی کی جتنی شکلیں ہیں وہ انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں، سفید مٹی، اسی طرح سے خاکی مٹی، دیگر جو پہاڑوں کی جتنی شکلیں ہیں وہ بھی اس کی ہڈیوں میں نشانات کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ تو اور جس طرح سے اللہ نے جتنی مٹی اور پتھروں میں رنگ رکھے ہیں اس کے اندر بھی ایک نظام رکھا ہے۔ بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین نام کس کے ہیں؟ بولو، لہ الاسماء الحسنی، سب سے بہترین نام کس کے ہیں؟ اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کسی کا نام کتنا اچھا ہو، کون سا نام رکھا جائے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ حب الاسماء الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر جو نام ہے عبداللہ و عبد الرحمن ہیں، کیونکہ رحمان، اللہ رحمان، یہ اللہ کی اس میں ذات ہیں، اس میں کوئی بھی شراکت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اسے آپ رحمان مت بولیں، اسی طرح سے جس طرح کہ کسی کا نام اگر عبداللہ ہے تو آپ اسے اللہ بولیں گے؟ بولیں گے اللہ؟ ایک عبداللہ ہو تو اس کو کہیں گے کہ اللہ بھائی کہیں گے؟ تو پھر رحمان بھائی کیوں کہتے ہو؟ رحمان اور اللہ ان ناموں میں تقسیم نہیں ہو سکتی کسی کے ساتھ بھی۔ ہاں، رحیم اگر کسی کا نام ہے وہ رحیم بھائی آپ کا بن سکتا ہے، کیونکہ یہ صفت مطلوب ہے انسانوں سے بھی، لیکن رحمان، اللہ، قُلِ اللَّهَ عَبِدُ الرحمن، اللہ کو یعنی اس رب کو کن ناموں سے پکارو؟ کہو اللہ، یا رحمان۔ اب اسی لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر کسی کا نام عبد الخالق ہے تو بتاؤ خالق کون ہے؟ اب اسے خالق بھائی نہ کہیں، کیونکہ خالق وہ کسی کا بھائی نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ کون ہے؟ بولو۔ اس لیے بہت بڑی غلطی ہے بعض لوگوں کی کہ عبد الخالق نام کو کہتے ہیں جی خالق بھائی، عبد الرحمن کوئی ہے تو رحمان بھائی۔ ہاں، اللہ نے ان ناموں میں جن میں شراکت جائز نہیں ہے، اس میں اگر اس طرح کی بھی کوئی شراکت ڈالے گا تو وہ شرک میں گنا جائے گا۔ اس لیے عبد الخالق کو کیا کہو؟ عبد الخالق۔ عبد الرحمن کو کیا کہو؟ عبد الرحمن۔ عبداللہ ہے تو اسے کیا بولو؟ عبداللہ۔ لیکن کچھ نام ایسے ہیں جیسے رحیم ہے، ودود ہے، غفور ہے، صبور ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مطلوب ہیں رب کو، وہ صفتیں جو رب کی ہیں وہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندوں میں بھی آئیں۔ ہاں، تو اس میں آپ عبد الشکور کو شکور بھائی کہہ سکتے ہیں، عبد الصبور کو صبور بھائی کہہ سکتے ہیں، لیکن خالق، رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رب کون ہے؟ ہاں، عبد الرب اگر کسی کا نام ہے تو اسے رب بھائی کہیں گے؟ بولو، رب کسی کا بھائی ہو سکتا ہے؟ بولو۔ اس لیے عبد الرب کہیں گے اسے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یسبح ما فی السماوات والارض، جو کچھ کے زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ کس کی تصویر بیان کر رہی ہے؟ اللہ کی۔ وہو العزیز الحکیم، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ میں اس ان آیات کے خواص کو سے بھی آپ کو واقف کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پڑھ لو، پھر زور سے پڑھو تاکہ یاد ہو جائے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ 3 مرتبہ یہ پڑھ کر 1 مرتبہ یہ 3 آیات پڑھ لے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ فرمایا جو شخص صبح کو نماز کے بعد 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ ان 3 آیات کو پڑھ لے، فرمایا 70 فرشتہ پورے دن اس کے لیے صحت اور برکت اور اس کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے پورا دن، یعنی صبح پڑھے گا تو شام تک 70 فرشتہ اس کے لیے دعائے رحمت کرے گا، مغفرت کی دعا کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح کو جس نے یہ پڑھا ہو اور شام سے پہلے موت آ جائے تو شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہو۔